میں ایک کویسچن یہ کیا گیا کہ کوئی ایک افلاطون صاحب کھڑے ہو گئے انہوں نے کہا کہ اگر کوئی عورت یہ دعویٰ کرے کہ مجھے خواب میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی ہے تو وہ عورت جھوٹی ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو عورتوں سے پردہ فرمایا کرتے تھے، تو سرکار کیسے کسی عورت کے خواب میں آ سکتے ہیں؟ تو افلاطون میں نے اس لیے کہا کہ یہ اس طرح کے ریڈی میڈ مفتیان کرام چیونٹیوں کی طرح بکھرے ہوئے ہیں ہمارے گھروں کے اندر، خاندانوں کے اندر، گلیوں کے اندر، جن کو علم سے بالکل معمولی سا حصہ ملا یا بالکل بھی نہیں ملا، لیکن وہ اپنی اسی بے سروپا باتیں اور ناقص عقلی دلیلوں کے ذریعے مرکز محفل بننے کی کوشش کر کے لوگوں کو عذاب میں مبتلا کرتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ یہ کوئی نیکی کا کام نہیں ہے بلکہ بہت بڑا گناہ کبیرہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بغیر علم کے فتویٰ دے اس پر زمین و آسمان کے تمام فرشتے لعنت کرتے ہیں، لعنت۔ اس لیے اچھی طرح یاد رکھیں کہ یہ جو شریعت کے معاملے میں اپنی عقل سے کچھ بھی بولنے کی اجازت نہیں ہے، چاہے پی ایچ ڈی ہوں، چاہے بہت بڑے دانشور ہوں، بہت بڑے پروفیسر ہوں، آپ کو دنیا میں بہت بڑا کوئی منصب اور مقام حاصل ہو، شریعت ہے، یہ اللہ اور اس کے رسول کے احکام ہیں، اس میں کسی منصب والے کو اختیار نہیں ہے کسی عام آدمی کو، کسی زور والے کو کہ وہ اپنی ذاتی رائے کو دخل دے۔ لہٰذا اب اچھی طرح یاد رکھیں کہ ایک شریعت کا ظاہر ہوتا ہے جس کو ہمیں فالو کرنا ہوتا ہے، یہ ظاہری زندگی کے اندر ہوتا ہے، ظاہری دنیا کے اندر ہوتا ہے، خواب سے اس کا کوئی تعلق نہیں، وہ ایک روحانی دنیا ہے، اور روحانی دنیا میں شرعی احکام لاگو نہیں ہوتے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عورتوں کے خواب کے اندر کیا کوئی بعض اوقات غیر مرد نہیں آ جاتے؟ تو بتائیے وہ عورت اس خواب کے اندر گناہ گار ہوگی کہ نہیں ہوگی، ذرا یہ بتائیے۔ اسی طریقے سے اگر مرد کے خواب میں کوئی عورت آ جائے تو کیا وہ مرد گناہ گار کہلائے گا اس لیے کہ عورت سے پردہ واجب تھا، بدنگاہی نہیں ہونی چاہیے تھی، اور اس نے خواب میں آدھا گھنٹے تک عورتوں کو دیکھا ہے تو کیا حکم شرع ہوگا؟ اس لیے خواب پر ظاہری احکام مرتب نہیں ہوتے ہیں، نہ انسان خواب کے اندر مکلف ہوتا ہے کہ وہ شریعت کے ظاہر کی یا جو احکام شرع ہیں ان کی پیروی کرے۔ لہذا جس نے بھی ایسا کہا وہ شخص گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے اور لائق سزا ہے۔ اگر وہ پہلے دور میں ہوتا، متقدمین کے دور میں، تو لائق سزا ہوتا کہ اس نے شریعت کے معاملے میں افتراء پردازی کیوں کی ہے۔ لہذا اس کو توبہ کرنی چاہیے اگر سنا ہو، اور اگر ہماری بات سن رہا ہو، عموماً سنتے نہیں ہیں لیکن سن رہا ہو تو توبہ کرے اور غصے میں نہ آئے۔ غصے میں آ کر آپ میرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے، میرا کیا کر لیں گے آپ، میں یہاں بیٹھا ہوں آپ وہاں بیٹھے ہیں، اپنا نقصان کریں گے، اپنی آخرت کا نقصان کریں گے۔ اور میں گزارش کرتا ہوں اگر کوئی میری سن لے، یاد رکھیں کہ غیر عالم کو، اسی طرح غیر مفتی کو فتویٰ دینا، احکام شرع بیان کرنا شرعاً بالکل جائز نہیں ہوتا۔ یہ ابھی بہت سارے لوگ جو ہیں وہ میں ان کو پرسنل طور پہ جانتا ہوں جو نہ مفتی ہیں نہ وہ فتویٰ دینے کے اہل ہیں، اور وہ ٹی وی پر بیٹھ کر مسائل بتا رہے ہوتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ شرعی لحاظ سے ایسا کرنا بالکل ٹھیک نہیں ہے۔ اگر آپ کو یقین نہیں آتا، آپ ہماری بات کو غلط تصور کریں تو کسی اچھے دارالعلوم سے فتویٰ لے لیں اس بات پر، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ غیر عالم کا، یا اگر صرف عالم ہے مفتی نہیں ہے، تو اس طریقے سے لائیو کالز لے کر سوالات کے جوابات دینا بالکل غلط ہے۔ آپ صحیح بھی مسئلہ بتائیں گے، اس میں بھی آپ کے لیے گرفت کا پہلو ہے، اور ہم جو باقاعدہ مفتیان کرام ہیں، اگر خدا نہ خواستہ ہم سے غلط مسئلہ بھی صادر ہو گیا، اس میں ہماری گرفت نہیں ہے، کیونکہ ہم اس کے اہل ہیں کہ ہم فتویٰ دیں، اور بتقاضائے بشریت تھوڑی بہت غلطی تو ہوتی ہے۔ اسی لیے علماء نے لکھا کہ جس مفتی کا جو مفتی فتویٰ دیتا ہے اور اس کی درستگی اس کی غلطی پر غالب رہتی ہے تو وہ فتویٰ دینے کا اہل ہوتا ہے۔ تو اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کے بارے میں فرمایا کہ جو اپنی ذاتی رائے سے قرآن پاک میں کچھ کہے، اگر وہ اس نے صحیح کہا تب بھی اس نے خطا کی، اس لیے کہ اسے جرأت کرنے کی اجازت ہی نہیں تھی کہ وہ اس طرح کرے۔ تو بہرحال اب یہ دور ایسا ہے کہ اس میں کوئی سننے والا نہیں ہے، احکام شرع کو تو ویسی انسان اتنا توجہ کے ساتھ دیکھتا نہیں ہے، آخرت میں ہی پتہ چل سکتا ہے۔ یا تو ہم تو کہیں گے بہرحال دائرہ ادب میں رہ کر کوئی اگر قبول کر لے تو بہت اچھی بات ہے۔ میں اپنے کسی بھی اس اسٹوڈنٹ کو کہ جو ابھی اس قابل نہیں ہوا کہ وہ پبلک میں آ کر باقاعدہ مسائل بیان کرے، میڈیا پر آ کر، میں اس کو میڈیا پہ آنے کی اجازت نہیں دیتا ہوں۔ الحمدللہ میرے حالانکہ میرے بچے، میں یقین سے آپ کو کہتا ہوں کہ اگر میں ان کو بٹھا دوں تو سینکڑوں جواب دینے والوں سے بہت اچھا جواب دیں گے، اور علم کی گہرائی بھی ان کے پاس، لیکن اس کے باوجود ہم کہتے ہیں کہ نہیں، جب تک ہم نہیں سمجھیں گے کہ آپ اس قابل ہیں کہ پبلک میں آ کے جواب دیں، آپ اس وقت تک اپنے آپ کو میڈیا پر نہ لے کر آئیں۔ اور بہت سے بچے ماشاءاللہ اطاعت کرتے ہیں، بہت سے ایسے ہوتے ہیں جو ہم سے باقاعدہ وابستہ بھی رہے ہیں کبھی سابقہ، اور وہ اطاعت نہیں کرتے ہیں، وہ آتے بھی ہیں، وہ عورتوں کے سامنے بھی ہوتے ہیں، اور سب کچھ وہ حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے۔ تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سب میرے بھائی بہن جو سن رہے ہیں، جب تک آپ کو 100% کنفرمیشن نہ ہو، دین کے معاملے میں بالکل اپنی زبان نہ کھولیں، ورنہ آپ شدید گناہگار ہوں گے۔
یہ کہتے ہیں کہ ایک شخص کا انتقال ہوا، اس کے 5 بیٹے، غالباً 4 بیٹیاں تھیں، وراثت تقسیم نہیں ہوئی، پھر کچھ عرصے والد صاحب کا انتقال ہو گیا، کچھ عرصے بعد 2 بیٹوں کا بھی انتقال ہو گیا۔ اب جب وراثت تقسیم کرنے کی باری آئی تو جن بیٹوں کا انتقال ہوا ان کی کچھ بیٹیاں تھیں، ایک بھائی کہتا ہے ان بچیوں کو حصہ نہیں ملے گا، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، جب ایک مورث فوت ہوتا ہے، جو بڑا ہوتا ہے، جس کا مطلب انتقال ہوا، اس کی وراثت تقسیم ہو رہی ہے، اور اس کی پھر بعد کچھ اور وارث فوت ہو جاتے ہیں، تو جب ورثہ یہ ترکہ تقسیم ہوتا ہے تو جو مردہ ہوتے ہیں ان کو زندہ تصور کیا جاتا ہے، ان کو زندہ رکھ کر پہلے حصے تقسیم ہوتے ہیں، پھر اب جب وہ فوت ہوئے ہیں، وہ گویا کہ فوت ہوئے، اب جتنا ان کو حصہ ملا اب ان کے کون کون ورثہ ہوں گے یہ دیکھا جائیں گے۔ تو اگر ان کی بیٹیاں ہیں تو پھر بھائی بہن ان کے حصے دار بنیں گے، اگر بیٹے ہیں تو پھر وہ اس بھائی کا جو مرحوم بھائی ہے اس کا کم از کم اس کا حصہ تو بچوں کو ملے گا نا۔ تو اس لیے جس بھائی نے یہ کہا کہ مطلقاً بچے محروم رہیں گے، بالکل غلط کہا۔ وراثت کے مسائل میں بھی میں یہ گزارش کرتا ہوں کہ اپنی عقل سے فیصلہ نہ کریں، اس کے لیے آپ باقاعدہ کسی اچھے دارالعلوم سے فتویٰ لیں اور اس کے مطابق عمل کریں۔